بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي. So don't be afraid of them but fear me. یعنی کہ لوگوں سے مت ڈرو کہ لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی کیا کہے گی، کلچر کیا کہے گا، بلکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ میں اور آپ اپنی لائف کے ڈیسیژنز لیتے ہوئے اس سے زیادہ ڈریں، اس کی ناراضگی کا خوف رکھیں، جس نے ہمیں بنایا، جو ہمیں ایک کے بعد اگلی سانس دے رہا ہے، جو ہمیں ہر شے پرووائڈ کر رہا ہے، جس نے ہمیں گھر اور فیملی دی، ہمیں لائف دی، ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی. ہمارا رب اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس سے ڈریں. اب یہ دونوں آیت کے پیس جو ہیں سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ میں ہیں، بٹ ود اے سلائٹ ڈفرینس. ایز یو کین سی کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، جبکہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي. سو نی اور نی دونوں کا میننگ سیم ہے، میننگ سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. دونوں کا میننگ یہ ہوگا فیئر می، یعنی مجھ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب لیکن جب ہم قرآن کو اس کے بلاغہ پرسپیکٹو میں پڑھتے ہیں، قرآن کو اس کی ایلیگنس آف ورڈز میں، اس کی ایکوریسی اور پریسائز چوائس آف ورڈز میں ہم قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں، سو نو ڈاؤٹ ان دونوں مقام میں ہمیں ایک ڈفرینس نظر آتا ہے. ہوتا ہی ہے کہ جیسے ہم انگلش میں بولتے ہیں از ناٹ، اور ہم اس کو isn't بھی لکھ سکتے ہیں، اور آر ناٹ اس کو ہم aren't بھی لکھ سکتے ہیں. سیم از دا کیس، ہم نی بھی بول سکتے ہیں می کہنے کے لیے، اور نی بھی بول سکتے ہیں، نون زیر نی، دونوں کا میننگ سیم ہے. بٹ قرآن میں پرفیکشن آف ورڈز کے مطابق جب آپ ورڈز کی کوانٹٹی کو ایڈ کر دیتے، زیادہ کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ حروف بڑھا دیتے ہیں یو مینس مور. اب آپ دیکھیں وَخْشَوْنِی میں ورڈ کم ہے، جبکہ سورہ بقرہ میں وَخْشَوْنِی میں ایک حرف کا زیادہ ہے. تو جب آپ نے حرف بڑھا دیا تب آپ نے تاکید بھی بڑھا دی. کیا مطلب کہ سورہ مائدہ کو جو مقام ہے وہ کم خشیہ مانگ رہا ہے، جبکہ سورہ بقرہ کا مقام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ خشیہ مانگ رہا ہے. خشیہ پہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے پہ زیادہ تاکید ایڈ کرے ایز کمپیئر ٹو مائدہ. سو وائی از دیٹ ڈفرنس؟ بیسکلی دا پرفیکشن آف اسپیچ از کہ ان دونوں کے کانٹیکس میں ڈفرینس ہے کہ یہ آیات ان کا نزول کب ہوا. سورہ بقرہ کی آیت جب نازل ہوئی اس وقت قبلہ کی تبدیلی کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا تھا. جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور مدینہ میں ایک ویک سی اسلامک ریاست بنی، اور وہ اسلامک ریاست ابھی جسٹ پنپ رہی تھی، ان دنوں اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے بعد قبلہ کی تبدیلی کا حکم دیا. مسلمان پہلے قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قبلہ کی تبدیلی کا حکم دیا. اب مسلمانوں کا نیا قبلہ بیت المقدس سے ہٹ کر خانہ کعبہ ہو گیا. جب مسلمانوں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کی تو اس وقت کے زمانے کے جو نان مسلمز تھے انکلوڈنگ جیوز، یہود، ان سب نے مل کر مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. اور یہ مسلمان جو ایک ویک سی ریاست تھے، اس وقت ذرا آڈ ون آؤٹ تھے، یہ ایک موکری کا شکار ہونا شروع ہو گئے کہ یعنی کہ جیوز نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جن کو اپنے قبلے کا ہی نہیں پتہ، کبھی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں کبھی اس طرف. سو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، a bunch of آیات، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ، ڈونٹ بی افریڈ آف them، ان کی باتوں سے مت ڈرو، وَاخْشَوْنِی، بٹ فیئر می، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَیکُم، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں، یعنی کہ دین کو مکمل کر دوں، وَلَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جائے، یعنی جو ہدایت میں نے نازل کرنی ہے تم پر نازل کر دوں، دین کو کمپلیٹ کر دوں تاکہ تم ہدایت کے زمرے میں آ جاؤ. اب یہ تو سورہ بقرہ کا مقام ہے جب مسلمان ایک موکری کی فیز میں تھے، ابھی دین جو تھا وہ پنپ رہا تھا، آڈ ون آؤٹ تھا. ایسے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِی، اللہ تعالیٰ نے خود کے خشیہ پر زیادہ تاکید ایڈ کی. جبکہ سورہ مائدہ کا وہ مقام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِینِكُمْ، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں. کیونکہ دین غالب ہو چکا تھا، فتح مکہ ہو چکا تھا. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ
ٹروپس کی فارم میں, گروپس کی فارم میں, پورا پورا قبیلہ مسلمان ہو رہا ہے. سو اسلام کی ہوا چل پڑی. یہ وہ زمانہ چلا گیا جب لوگ چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے, ایک یا دو لوگ باری باری مسلمان ہوتے تھے. اب تو گروپس ان گروپس کی فارم میں اسلام, ٹو بی اے مسلم باعث فخر ہو گیا. ٹھیک ہے, تو تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي, ڈونٹ بی افریڈ آف them, fear me, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينُكُمْ, آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا. جبکہ ہم سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ, تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں. جبکہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج دین مکمل ہو گیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا, بطور نظام پسند کر لیا. سو بقرہ کا وہ مقام ہے جہاں مسلمان ایک موقری کا شکار تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں سے مت ڈرو, مجھ سے ڈرو. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے پہ اللہ تعالیٰ نے وَخْشَوْنِي کا ورڈ یوز کیا, تاکید ایڈ کی ڈرنے پہ. کیونکہ مسلمان ویک تھے. جب سورہ مائدہ کی آیت کی بات آتی ہے تو اس وقت مسلمان اسٹیبلش ہو چکے تھے. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي, کہ ڈونٹ بی افریڈ آف پیپل. اب تو لوگ مسلمان کیونکہ اسٹیبلش ہو چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے خشیہ پہ کم زور دیا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے سال کے 11 مہینے دین پر کام کرنا اور دین پر عمل کرنا, اور رمضان میں عمل کرنا. رمضان میں انسان آڈ ون آؤٹ نہیں رہتا, خاص کر شروع کے دنوں میں, خاص کر طاق راتوں میں ہر کوئی جو ہے وہ اسلام کو ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے اور ایک اسلام کی ہوا چلی ہوتی ہے. جبکہ جو باقی 11 مہینے ہیں کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو دین سے ان دنوں میں بھی جڑے رہتے ہیں. تو جب دین آڈ ون آؤٹ ہو تو تب اللہ تعالیٰ نے اپنے خشیہ پہ تاکید ایڈ کی. ٹھیک ہے, کہ لوگوں کی باتوں سے مت گھبراؤ, مت ڈرو, rather fear me. الحمدللہ, جیسے ہم سنتے تھے چھوٹے ہوتے کہ قرآن کا حرف بہت اہم ہے. Now today we can even see this.